الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عربی زبان کا مقولہ ہے موت العالم موت العالم، یعنی عالم کی موت گویا کہ پوری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ اس جملے کی صداقت ایک مرتبہ پھر اس وقت آشکار ہو کر سامنے آئی جب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال پرملال کی خبر قومی میڈیا پر چلی۔ اس خبر نے تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان پر غم و الم کا پہاڑ تو توڑا ہی توڑا، لیکن ہر پاکستانی اس خبر پر سوگوار ہوا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کا سب سے درخشاں پہلو ان کی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ یہ محبت ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ غازی ممتاز قادری کیس کی ہر سماعت کے موقع پر ویل چیئر پر عدالت میں موجود ہوتے تھے۔ اسی محبت رسول میں وہ بڑے بڑے جلوسوں کی قیادت اپنی اسی ویل چیئر پر کرتے۔ بڑے بڑے اجتماعات کے اندر وہ شاطمین رسول اور ان کے حمایتیوں پر گرجتے برستے دکھائی دیتے۔ حرمت رسول کی پہرے داری اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، بلکہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا پہرے دار ہوں۔ اور اس بات کا اقرار پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے برملا کیا کہ وہ ناموس رسالت، حرمت رسول اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بہت مضبوط اور توانا آواز تھے۔ جب دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کی ذات بابرکات کو نشانہ بنایا ہوا تھا، اور پے در پہ ایسے واقعات مسلسل منصوبہ بندی کے ساتھ اور سوچی سمجھی سازش کے تحت رونما کیے جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا۔ تحریک لبیک کے کارکنان نے اس کے اوپر لبیک کہا اور جوک در جوک اس مارچ کے اندر شریک ہوئے، لیکن دیگر مسالک کے کارکنان اور ذمہ داران اپنے اپنے مسلک کی چادر اوڑھے گھروں میں بیٹھے رہے۔ ایسے میں علامہ طاہر اشرفی صاحب اپنے ہم مسلک رہنماؤں اور ذمہ داران اور کارکنان سے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مسلک کو لے کر ناموس رسالت کی خاطر نکلو یا نہ نکلو، لیکن میں تو ناموس رسالت اور حرمت رسول کی خاطر اس بزرگ کے قیادت کے اندر شریک ہو کر اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی طرح دیگر مذہبی رہنماؤں نے ناموس رسالت کی خاطر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جد و جہد کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، اور اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توانا آواز ہیں۔ علامہ خادم صاحب کی زندگی کا ایک پہلو
حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ ہے، اور یہ تعلق اور قلبی لگاؤ کیوں نہ ہوتا کہ کلام اقبال تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ ہے۔ علامہ اقبال تو عاشقان مصطفیٰ کو انگلی پکڑ کر عشق مصطفیٰ کا درس سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے، ان کو اس وادی کے راستوں سے ہم آہنگ کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں جاگزیں کرتے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی جو کہ عاشق رسول تھے، وہ علامہ اقبال کے کلام سے کیسے بے نیاز ہو سکتے تھے؟ بلکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کلام اقبال کے حافظ تھے، اور آج کے دور میں دو ہی بڑے لیڈر کلام اقبال کے شناور اور حافظ تھے، محترم قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یوسف صلاح الدین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے ان جیسا کلام اقبال کا حافظ نہیں دیکھا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا، اور اس اختلاف کا تذکرہ انہوں نے اپنے گفتگو میں کیا بھی، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کی پہرے داری کے معاملے کے اندر ان دونوں کا میدان عمل ایک ہی تھا۔ وہ دونوں اس میدان کے اندر امت کی رہنمائی اور امت کی سربراہی کر رہے تھے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت کی یہ جد و جہد دہائیوں پر محیط ہے۔ علامہ خادم صاحب کی زندگی ناموس رسالت کی خاطر جد و جہد کرتے گزری، اور اسی جد و جہد کے اندر وہ اپنے رب کو پیارے ہوئے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے لیے اور قادیانیوں کے رد کے لیے ایک کتابچہ لکھا، قادیانی مسئلہ، جس کو خود قادیانیوں نے بم قرار دیا۔ یہ کتابچہ لکھنے کی پاداش میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سزائے موت کا فیصلہ بھی سنایا گیا۔ پھر سید مودودی کے بعد ان کے جانشین اس مشن کو جاری رکھتے ہیں، اور غازی ممتاز قادری شہید کی شہادت کے موقع پر سب سے پہلا اور فوری رد عمل سید مودودی کے جانشین محترم سراج الحق صاحب کا ہی ملتا ہے کہ انہوں نے برملا اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو متنبع کر دیا تھا کہ تم نے غازی ممتاز قادری کو تختہ دار پر چڑھا کر اپنے ذلت و رسوائی کا سامان کر لیا ہے۔ پھر حکومت کے دباؤ کے اندر تمام پاکستان کے میڈیا نے غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا بلیک آؤٹ کیا، تو جماعت اسلامی کا میڈیا ونگ میدان میں آتا ہے، اور انہوں نے غازی ممتاز قادری شہید کے جنازہ کے ایمان افروز اور روح پرور مناظر سوشل میڈیا پر براہ راست دکھائے، جسے لاکھوں عوام نے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ، جسے پوری دنیا نے دیکھا، اتنا عظیم الشان جنازہ
کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار پایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور محب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جو کلمات بولے گئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے حبیب کا کوئی امتی یہ کلمات سن کر روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں گواہی دے دے، اس بندے نے تیرے عاشق کی جد و جہد کو سلام پیش کیا تھا اور اس کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز روز محشر شفاعت کے کام آ جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔